السلام علیکم سامعین، آج سفر المظفر ہے، 6 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کی میٹنگ کی مکمل رپورٹ۔ ابھی تک سوشل میڈیا یا مختلف پلیٹ فارموں پر جو رپورٹیں آئی ہیں وہ ادھوری ہیں۔ ہمارے پاس جمعیت علماء ہند کے دفتر سے جاری مکمل پریس نوٹ آیا ہے، اس میں مکمل باتیں ہیں۔ میٹنگ میں کیا ہوا، کیا نئی کمیٹی بنائی گئی، کس نے کیا کہا، ان تمام باتوں پر مشتمل یہ مکمل رپورٹ ہے، اس کو آپ سنیں۔ پہلا آپ جو بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کی آج کی میٹنگ میں اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس پورے معاملے کو دیکھے گی۔ یعنی ابھی کو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور حکومت کے جواب میں کیا کرنا ہے۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ کمیٹی اس پورے معاملے کو دیکھے گی اور جلد ہی کارروائی کرے گی۔ اس کمیٹی میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا محمد سفیان قاسمی، محتم دارالعلوم وقف دیوبند مولانا مفتی محمد راشد اعظمی، نائب محتم دارالعلوم دیوبند مولانا سید ارشد رشیدی، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد مولانا عتیق احمد بستوی، استاد ندوۃ العلماء مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مولانا نیاز احمد فاروقی، مولانا مفتی اشفاق احمد اعظمی، کمال فاروقی رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مجتبیٰ فاروقی جماعت اسلامی ہند، مولانا سید اظہر مدنی گنگوہ، مولانا محمود اسد مدنی، یہ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں اور یہ 12 یا 13 رکنی کمیٹی ہے، یہ اس پورے معاملے کو دیکھے گی۔ اس کے بعد آج کے اجلاس میں ایک تجویز پاس ہوئی ہے۔ نمبر 1، مدارس کا جو داخلی انتظام ہے، داخلی نظام ہے اور جو قانونی خامیاں کچھ کمزوریاں ہیں ان کو جلد از جلد دور کیا جائے۔ اس کے بعد وہاں حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی کا خطاب ہوا ہے، مولانا محمود مدنی کا خطاب ہوا ہے، مولانا سید ارشد مدنی کا خطاب ہوا ہے۔ پہلے ہم جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کے خطاب کا ایک اقتباس سنائے دیتے ہیں۔ مفتی موصوف فرماتے ہیں، ہمیں مدارس کے اندرونی نظام کو ٹھیک کرنے پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر دارالاقامہ وغیرہ سے متعلق نظام پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے، لیکن مجرموں کے اور غلط لوگوں کے عزائم کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کو مختصر وقت میں کافی معلوماتی اجتماع منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ ادھر دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی نے کہا، جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ملک اور سماج کی رہنمائی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی مدارس کے لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ ادھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا عتیق احمد بستوی نے کہا، سروے میں مذکورہ سوال نامے کا اصل مقصد اصلاح نہیں بلکہ تلخی ہے، کڑواہٹ پیدا کرنا ہے، اس لیے فرقہ پرستی کی اس نئی سوچ کا مناسب جواب دیا جانا چاہیے۔ اور کس کس کا خطاب ہوا؟ مولانا سید ارشد مدنی کا اہم خطاب ہوا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی نے وہاں یہ بات کہی ہے کہ دینی مدارس فرقہ پرستوں کی آنکھوں کا کانٹا ہیں، اس لیے ہمیں ان کی نیت کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، نظام کی بہتری کی بات اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنے مدارس کا وجود بچانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے مذہبی اداروں کو پرامن طریقے سے چلنے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن فرقہ پرست طاقتیں ہمارے وجود کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، جس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مدارس کا وجود ملک کی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ہے۔ اس کی 150 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ملک کی تعمیر کا کام ہمیشہ یہیں سے ہوا ہے۔ خطاب وہاں مولانا سید محمود اسد مدنی کا بھی ہوا ہے اور انہوں نے بہت ہی کئی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ مدارس کا نقصان کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت مخالفانہ رویہ اپنا کر عوام میں انتشار اور بد امنی کو جنم دینے سے بچے۔ حکومتوں کو ایسے رویے سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، مدارس کی بہت شاندار تاریخ ہے، ان کا تاریخی کردار ہے،
مدرسوں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیں دی ہیں، آج بھی مدارس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ کمزور طبقے کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی، جو لوگ یہاں سے پڑھ کر باہر جاتے ہیں وہ ذمہ دار اور محب وطن ہیں۔ اہل مدارس کو یہ بتانا کہ وہ ملک کے نظام پر عمل نہیں کر رہے ہیں دراصل بدنیتی پر مبنی ہے، اس کا مناسب اور مؤثر جواب دیا جانا ضروری ہے۔ اس طرح کی باتیں مولانا سید محمود اسد مدنی نے کہی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ سرکاری اہلکار اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سے کیا پوچھ سکتا ہے، وہ چند باتیں میں آپ کو بتا دوں، ان سے آپ ذرا دھیان سن لیں۔ آپ کا مدرسہ کب سے قائم ہے؟ کرائے کی زمین پر ہے یا نجی ملکیت ہے، یعنی بینامہ وغیرہ ہے یا نہیں؟ ذرائع آمد کیا ہیں؟ آپ کا نصاب کیا ہے؟ بچوں کو بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی ہیں؟ دارالاقامہ ہاسٹلز میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ آپ کے یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج ایسی باتوں پر مشتمل، یہ کسی کمیٹی کے تحت چلتا ہے یا تنہا چلتا ہے، ایسی باتوں پر مشتمل سرکاری اہلکار سوالات کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ ہمارے زیادہ تر مدارس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جمعیت علماء ہند کے تحت چلتے ہیں۔ یہ ایک صاف سی بات ہے، رابطہ مدارس ہمارے یہاں موجود ہیں۔ دوسرے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مدارس دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ کے مطابق چلتے ہیں کہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی مستقل نہیں ہے، یہ اللہ کے بھروسے چلتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ عام چندہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، جمعے کی مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے، جمعرات کو بھی چندہ ہو جاتا ہے، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، قربانی کے موقع پر چرم قربانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کئی ذریعہ آمد ہیں، اور فصل کے موقع پر غلہ آ جاتا ہے۔ یہ 5-6 ذریعہ آمد ہیں جو عام چندے ہیں، اور یہ ہماری آمدنی ذریعے ہیں، ان سے ہمارے مدرسے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ علم وحی پڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رہی عصری تعلیم، اس سے بھی ہم دور نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ دارالاقاموں میں وہ سہولیات ہیں، وہ بہت بہتر سہولیات ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے جوابات آپ کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کی موقع کی چند تصاویر، ایک ویڈیو ہم بیچ میں پیش کریں گے۔ جمعیت علماء کی اس اہم میٹنگ میں مظاہر العلوم سہارنپور کے نائب ناظم مفتی محمد صالح، مفتی سید حبیب احمد باندوی، محتم جامعہ عربیہ ہتھوڑا، مولانا عبدالرحیم ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، مجتبیٰ فاروق جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے جناب کمال فاروقی صاحب، مولانا مشتاق احمد انفر آسام، مولانا اشرف مدرسہ نور العلوم پرتاپ گڑھ، پروفیسر محمد نعمان شاہجہاں پوری، مولانا محمد یامین مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا اسجد قاسمی لکھیم پور، مولانا اشرف قاسمی، مولانا امین کانپور، اور اس طرح جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت سے مولانا محمد عاقل قاسمی، مظفر نگر سے قاری ذاکر حسین، یہ لوگ شامل ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے مختلف ریاستوں میں مدارس کے خلاف جاری کارروائی اور اس کے حل کے لیے ایک اہم پیشکش کی۔ اجلاس کی نظامت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور جامع مسجد امروہہ کے صدر مدرس مفتی محمد عفان منصور پوری نے مشترکہ طور پر کی۔